زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کے ساتھ مبلغین سے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش فہمی ایک ایسی مٹھاس ہے جو دل کو تو خوش رکھتی ہے مگر جو حقیقت کا ذائقہ ہے اس کو بھلا دیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو اپنی غلطیاں دیکھنے نہیں دیتی اور یوں وہ خود کو درست رستے پر سمجھتے ہوئے غلط رستے پر چلا جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنی عبادتوں، اپنی عقل یا اپنی حیثیت پر خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی اپنی اولاد پر، کبھی دولت پر اور کبھی اثر و رسوخ پر۔ ان مختلف اشیاء کے معاملے میں ہم جو ہے وہ خود فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت جب سامنے آتی ہے تو پھر سارا غرور ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش فہمی نہ صرف ہماری سوچ کو مسق کرتی ہے بلکہ ہمارے رویے، فیصلے اور تعلقات پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ خوش فہمی انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، عاجزی چھین لیتی ہے اور حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ خوش فہمی جو ہے آدمی کو بڑی بڑی پریشانیوں میں گرفتار کر دیتی ہے۔ ہمارا موضوع ہے خوش فہمی۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مبلغین دعوت اسلامی حاضر ہیں اس پروگرام میں۔ ہم پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیدھی جانب میرے موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی ہاشم عطاری بھائی۔ خیریت سے ہاشم بھائی؟ الحمدللہ۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہاشم بھائی سے سنیں گے کہ خوش فہمی کیا ہے اور کس طرح اس کو ہم اپنے سے دور کر جو ہے دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں ہمارے رفیق عطاری بھائی۔ لبیک۔ خیریت سے رفیق بھائی؟ الحمدللہ۔ یہ ٹھیک ہے۔ میری دوسری جانب ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں شاہد عطاری بھائی۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ خوش فہمی یہ جب لاحق ہو جائے تو اس کا خسارہ کیا ہوتا ہے، یا آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ موضوع کی جانب پڑھنے سے پہلے آئیے ایک کلام سنتے ہیں۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई का बड़ा ही मुनफरिद अंदाज में मुनफरिद कलाम सुन रहे थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं, और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है खुश फहमी। खुश फहमी किसी तरह खुद पसंदी, दुनिया की मोहब्बत और तकब्बुर जैसी बुराइयों को जन्म देती है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि खुश फहमी क्या है, ये कैसे पैदा होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, और हम इसे कैसे पहचान कर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाशिम अत्तारी भाई। हाशिम भाई, खुश फहमी है क्या? पहले तो ये समझने की ज़रूरत होती है आदमी को कि भाई मैं जो काम या जिस मर्ज़ में मुब्तला हूँ वो मर्ज़ क्या है, तो वो पता चलता है तो फिर आदमी उसके इलाज की तरफ जाता है और उसके नुकसानात से अपने आप को महफूज रखता है। तो खुश फहमी है क्या? इरफान भाई, इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के वसाविस आते हैं। अल्लाह, अच्छा, वो वसवसों को रोक नहीं सकता, कंट्रोल कर सकता। सही, मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। अब वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। मसलन किसको ख्याल आया यार गरीबों की मदद करनी चाहिए, अच्छा ख्याल है, अच्छा ख्याल। लेकिन किसी को ख्याल आया यार थोड़ा सा सूदी लेन देन भी कर ले, अल्लाह, फ़ायदा हो जाएगा, ये गलत ख्याल है। अब ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे एनालाइज करता है, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कैसे जाता है। यानी पॉजिटिव हो इसको कैच कर ले, नेगेटिव हो इसको छोड़ दे। लेकिन यहाँ लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अल्लाह, यहाँ वही बात है कि जिसमें अपना फ़ायदा हो वो अपना लो, देखी जाएगी। उन्हीं में खुश फहमी भी है। अल्लाह, ये वो कैफियत है कि जिसमें इंसान अपने बारे में, दूसरों के बारे में, या मौजूदा हालात के बारे में हकीकत से भी बढ़कर बल्कि गैर हकीकी सोच अपना लेता। बज़ाहिर अच्छी चीज़ लगती है, सही, ठीक है ना, कि बंदा पुर उम्मीद रहे। लेकिन जब ये ग्राउंड रियलिटी से हट जाता है ना, हकीकत से दूर हो जाता है, तो इसके लिए नुकसानदेह बन जाता है। अल्लाह, खुश फहमी में रहना हमें हकीकत से दूर कर देता है। वो ख्वाबों की दुनिया में, ख्यालात की दुनिया में, कोई सोते में ख्वाब देखता है, कोई जागते में ख्वाब देखता है।
لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ اور دل و دماغ میں بھی اندھیرا پیدا کرتا اللہ اللہ، یعنی یہ آپ کی گفتگو سے ہم یہ سمجھیں کہ آدمی کبھی کبھی اپنے معاملات کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لباس میں لے لیں تو وہ بولتا ہے یار بس مجھ سے اچھا لباس ہی کوئی نہیں بنتا، اس خوش فہمی کا. کبھی جو ہے عبادات کے معاملے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی جو ہے اگر وہ اللہ پاک نے اس کو اچھی آواز دی ہے تو آواز کے معاملے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے سے زیادہ اچھی آواز نہیں. تو اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائے نا ہاشم بھائی، کہ کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کپڑوں کے معاملے میں یہ معاملے، تو خیر ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن گھر والوں سے جو پتہ چلتا ہے نا، جب شادی بیاہ ہوتی ہے نا تو عورتیں اچھے سے اچھا لباس پہن کے جاتی ہیں کہ بس میرا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے. جب پہنچتی ہے اس کا بھی اچھا ہے، اس کا بھی اچھا ہے. اچھا بھائی، یہ ایک دوڑ ہے، ہاں، یہ ایک دوڑ ہے اس وقت معاشرے میں، یعنی ہر چیز میرے پاس دوسرے سے نرالی ہو، یعنی لوگوں کی نظر مجھ پر ٹھہر جائے. اچھا، اسی خوش فہمی میں آدمی مبتلا ہے کہ یار بس میں ہی اچھا لگوں، میری چیز اچھی لگے، میں ہی ستھرا نظر آؤں، میری چیز ہی عمدہ نظر آئے. یہ ایک جی علاج ہے. دوسری مثالیں بھی ہیں. مثلا انسان ایک محنت کم کرتا ہے صحیح. اور کہتا ہے میں ضرور کامیاب ہوں گا. اللہ. اسی طریقے سے کسی سسٹم کا وہ حصہ ہے، صحیح. میرے بغیر یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. ایک شخص ہے، گناہوں پہ اصرار اس کا جاری ہے، اللہ. گناہ نہیں چھوڑ رہا، صحیح. لیکن خوش فہمی رکھے کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا. یعنی اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں میں مشغول رہنا یہ بہت برا کام ہے. اللہ. اور اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ سب بہت بڑے گناہوں میں کہ نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بالکل حقیقت ہے، اللہ بخشنے والا ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو ہی بخشے گا؟ اللہ. کس نے کہہ دیا آپ پہ رحمت نازل کرے گا؟ بخشش حتمی اس ہوگی. کی رحمتیں بخشش عموم کی بات کر رہا ہوں، اس کی مرضی جس کو چاہے بخشے. بخش. آپ تو گناہ کر کے اس کو ناراض کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ مت اللہ رحمت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو نیک اعمال بھی تو ساتھ کرو نا بھائی، اس کو راضی کرنے والے کی بات کرو، خالی اس خوش فہمی میں رہو کہ اللہ بخشنے والا ہے. اس میں ہاشم بھائی ایک بڑی عجیب چیز کیفیت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جب آدمی کی عبادات کی طرف بات آئے تو آدمی اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے. جی ہے کہ اللہ پاک بخش دے گا، اللہ پاک سے رحمان ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے. لیکن اگر یہی کیفیت تھوڑی روزی کی طرف آ جائے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب ہے، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. بے شک اللہ وہ اپنے کرم، یعنی یوں سمجھیے کہ اسے کرم کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا نا بزرگوں نے کہ وہ فضل کا سوال کرتے رہے، نیکی کرنے والا بھی فضل ہی کا سوال کرے کہ کیا پتا کہ اس کی نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں. زبردست گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہاشم بھائی. انسان ہے نا گناہ کر کے اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے اللہ اللہ. اور پھر رب کے کرم اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے. علماء نے، بزرگوں نے اس کو عقل مندی نہیں کہا. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے نا، واقعی وہ سننے کے لائق ہے. اللہ. کوئی بے وقوفی اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹے. کام گناہ گاروں والے کرے اور مقام نیکوں والا تلاش کرے. اس کو آپ نے کیا کہا؟ بے وقوف نہیں کہا، اللہ. سب سے بڑی بے وقوفی کہا ہے آپ نے. اللہ. اس سے اندازہ کر لیجئے. لہذا اللہ پاک کی رحمت سے تو امید رکھیں، خوف و امید کے درمیان رہنا چاہیے، لیکن خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں جیسے بھی اعمال کروں میری بخشش ہو جائے گی. کیونکہ کئی مسلمانوں کا عذاب قبر اور جہنم میں جانا حدیثوں سے ثابت ہے. اس کا تذکرہ میرے سنو اپنے بیانات میں فرماتے ہیں. خوش فہمی میں نہیں رہو، گناہ میں نہ مشغول رہو، کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ کئی مسلمان جہنم میں جائیں گے. لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ اپنے اعمال اور خاص کر نیکیوں کی طرف راغب ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست گفتگو فرمائی آپ نے ہاشم بھائی، ماشاء اللہ.
اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے کہ خوش فہمی میں آدمی مبتلا نہ رہے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگا کر رکھے، نہ کہ وہ صرف خوش فہمی میں رہے کہ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا۔ بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہی تو قادر ہے، اسی کے فضل کے تو سارے محتاج ہیں۔ لیکن آدمی کو نیکیاں کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں عذابات اور جہنم کے تذکرے ہوئے ہیں اور مسلمان ان کی طرف جائیں گے، اس سے بھی آدمی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے خوش فہمی اور گفتگو جاری ہے مبلغین سے۔ ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں، ایک تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ موبائل ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور یہ جو ہے کتاب پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ قلم اس طرح پکڑا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کتاب پر حملہ آور ہے۔ اب آپ کو یہ تصویر دیکھ کر کیا خیال آتا ہے، آپ کیا پیغام لیتے ہیں؟ خوش فہمی انسان کے دل و دماغ کو کیسے جکڑ لیتی ہے رفیق بھائی؟ عرفان بھائی، جیسے ابھی ہاشم بھائی نے بھی سیر حاصل گفتگو کی، خوش فہمی جو ہے نا، یہ انسان کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں، تو خوش فہمی کا شکار بندہ اس وقت ہوتا ہے جب نیگیٹوز جو تھنکنگز ہیں نا وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں اس کے دماغ کو۔ اچھا، وہ اس کے دماغ کو ایسے جکڑ لیتی ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ، یعنی ایک طرح سے اس کو اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ قابل ہے اور زیادہ دنیا میں یعنی مہارت والی جو چیزیں اس میں زیادہ وہ ماہر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر دنیا رک جائے گی، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک رائے وہ ہوتی ہے جو دوسرے ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، یعنی آپ ہیں، آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، گھر والے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک رائے ہے۔ اور ایک رائے وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے بارے میں خود قائم کرتا ہے، قائم کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ رائے حقیقت پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور خوش فہمی پر بھی۔ اللہ، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، جیسے ایوری پرسن نوز واٹ از دا اسٹیٹس آف ہز، ٹھیک ہے نا۔ تو آنم کے من دانم، یہ فارسی کا مقولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ بے شک۔ اور اسی طرح عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے یعنی گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہونے والا اپنی عبادت و ریاضت، حسن و جمال، اخلاق و اطوار، کردار و گفتار، اپنی صلاحیت، مہارت اور اہمیت کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ، اچھا، اپنی اہمیت کے بارے میں اس کی زبان میں خوش فہمی پر مشتمل بڑے بول نکل جاتے ہیں، جیسے ہم سے بڑھ کر عقل مند کون، مجھے سب آتا ہے، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اللہ، اور یہ کمپنی میرے دم قدم سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اگر اس سے نکل جاؤں تو یہ دھڑام سے گر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ظاہر ہے ہم اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو خوش فہمی کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح مطلب جملے کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر اسکول میں کوئی ٹیچر ہے تو وہ کہتا ہے اسکول کی شہرت اس لیے اچھی ہے کہ میرے جیسا استاد یہاں پڑھاتا ہے، موجود ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ ساری جو کریڈٹس ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر لے، یعنی حقیقت پہ مبنی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اوپر لینے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ جملے بولتا ہے اس طرح کا، میرے بغیر نظام رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب باتیں خوش فہمی میں مبتلا افراد ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہماری اہمیت بس اتنی ہے جتنی رب نے طے کر دی ہے۔ پیش، اس لیے عاجزی اختیار کریں، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کریں، اور اپنی اولاد و احباب کے ساتھ محبت، برداشت اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہی رویہ سکون بھی دے گا اور عزت بھی بڑھائے گا۔ بے شک، تو یہ حقیقت ہے اپنا عرفان بھائی کہ جو شخص اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے، خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ واقعی ایک طرح سے گھمنڈ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک دروازہ ہے، عاجزی سے دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور غرور و تکبر کے اندر یعنی جانے کا یہ دروازہ ہے کہ خوش فہمی جو ہے نا اس کے ذریعے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں
مبتلا ہو جائے. غرور و تکبر تو بہت ہی بری شے ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ انسان کو جو ہے اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور واقعی ہم جیسے اپنے بزرگان دین کا ہم جب سوانح عمری ہم پڑھتے ہیں بایوگرافیز پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ چیز اظہر من الشمس روشن ہو جاتی ہے کہ وہ بزرگان دین اتنی عبادتیں ریاضتیں کرنے کے باوجود بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے روتے تھے, حالانکہ وہ اتنے اس عبادت کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ, اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا. اللہ اکبر. یہ کتنی عاجزی کرتے ہیں, کتنی. تو حقیقت یہ ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس پھل میں جس شاخ میں کوئی پھل نہیں ہو وہ شاخ جو ہے نا اکڑی بھی ہوتی. یہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ خوش فہمی کی طرف مدنی چینل کے ناظرین ہم نے دیکھا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کو یہ لاحق بیماری ہوئی کہ خوش فہمی والی تو وہ اب ہر جگہ پہ ہی اس میں مبتلا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کن زندگی کچھ شعبوں میں مبتلا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عبادت کے معاملے میں مبتلا ہے کہ بھائی میں نے جو نماز پڑھ رہا ہوں تو بہت اچھی پڑھ رہا ہوں, لیکن اگر غور کریں تو سیکھی کہاں ہے, کس سے اس کے متعلق معلومات لی ہے. اب پتہ چلا کہ وہ سارے افعال وہ اعمال نماز میں کر رہا ہے جو نماز کو ضائع کر دیتی ہے. لیکن یہ خوش فہمی میں مبتلا, مجھے تو 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, اور یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے لوگوں کو کہ بھائی میرے تو اتنے عرصے سے روزے نہیں چھوٹے, میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے بلوغت ہوئی ہے, جب سے مجھے گھر والوں نے سمجھایا کہ بھائی روزے رکھنے چاہیے, میں روزے رکھ رہا ہوں, میں نے روزہ نہیں چھوڑا. لیکن اس کے کیا احکام ہے, اس کے روزے کو کس طرح پورا کرنا ہے, یہ سیکھا. یعنی کہ عبادت کے معاملے میں بھی کبھی کبھی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے, کبھی کبھی گھریلو تعلقات کے معاملے میں بھی آدمی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اولاد کے معاملے میں کہ بھائی میں نے اولاد کی بڑی اچھی تربیت کر دی ہے, کیونکہ ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, اس کو ایک اچھے تعلیمی ادارے سے وابستہ کر دیا, اس کو گھر میں اخلاقیات سکھا دیے, لیکن وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. قرآن و سنت کا علم کتنا دیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا کہ بھئی میں نے سارے حقوق پورے کر دیے. وہ حقوق تو آپ نے پورے کر دیے جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, جو آپ کی آخرت کو بہتر بنائیں گے. ان حقوق کے بارے میں آپ کا مزاج کیا ہے, یہ آپ نے کیا تربیت کی, آپ خوش فہمی میں مبتلا ہے. اسی طرح اگر کسی اور شعبے سے تعلق ہے, مثال اگر کاروباری آدمی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں, بہترین کر رہا ہوں, میرے کاروبار میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس پہ میں علماء کی رہنمائی لوں. آپ کی گفتگو سے مجھے بڑا پیارا ایک حکایت یاد آ رہی ہے. ایک فیملی صحرا میں رہ رہی تھی, میاں بیوی, بڑے غربت کا عالم تھا, اور صحرا میں اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, دور دور سے ایک برتن ان کو ملتا تھا پانی. اللہ. ایک بار اس کی بیوی نے کہا ایک کام کرو نا, تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور یہ پانی کا مٹکا لے کے جاؤ, کیونکہ ان کے نزدیک پانی بہت قیمتی چیز تھی. صحیح. اور بادشاہ کو یہ پانی کا تحفہ دو تو ہمیں بہت انعام دے گا, تو ہم امیر ہو جائیں گے. بڑا بات تمہاری درست ہے. وہ پانی کا مٹکا کہیں وہاں بندوبست کر کے بیچارہ اٹھا کے سیدھا بادشاہ کے دربار میں گیا. درباریوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ وہ پانی کا مٹکا لائے. بولا لاؤ اس کو, آنے دو. وہ آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں دور سے آپ کے لیے پانی کا تحفہ لایا ہوں. بادشاہ نے بہت خوش ہوا, یعنی اس کو خوشی کا اظہار کیا, بہت اچھا بہت اچھا. اور اپنے درباریوں کو بولا یہ پانی خزانے میں رکھ دو, اور اس کا پورا مٹکا جو ہے نا جواہرات سے بھر کے اس کو دے. بولا دیکھا نا میرے پانی کی کتنی اہمیت ہے, اتنی قیمت. پھر یہاں سے اس کو اچھا کھلایا پلایا, رخصت کرنے لگا نا, تو اپنے آدمیوں کو بولا اس کو ہے نا دریا کے راستے سے لے جانا, پانی دے. اب جب دریا کے راستے گئے نا اس کی عقل ٹھکانے آ گئی. میں تو سمجھ رہا تھا میرے مٹکے کا پانی پہنچا کے وہ بڑا کام. وہ بادشاہ کے پاس تو پورا دریا ہے پانی کا, اور بادشاہ نے مجھے ڈسکریج بھی نہیں کیا. یہاں بزرگان دین نصیحت لکھتے ہیں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت عبادت کر لی, میں تہجد گزار ہوں, میں اشراق چاش پڑھتا ہوں, میں درود پاک, میں بہت عبادت کرتا ہوں. ارے میرے بھائی, اللہ کی بارگاہ میں سینکڑوں لاکھوں اولیاء کرام کی عبادتیں جا رہی ہیں. نبیوں کی عبادتیں, مطلب ان کی
مقابلے کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. جتنی عبادتیں ہیں, فرشتے ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو عبادت کرنے والوں سے دنیا بھری ہوئی, آسمان بھرے ہوئے ہیں, تو ہماری اتنی سی عبادت پہ تم اتنا فخر کر رہے ہو کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے. یہ دیکھا کرو. بڑی پیاری. اور خوش فہمی کے بارے میں مجھے اپنا پرسنل واقعہ یاد ہے. اللہ, پنجاب کے اس شہر میں 27ویں شب کو مطلب بیان تھا, وہ پبلک بھری ہوئی ہے, پھر دعا ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے 1.25 گھنٹے کی دعا کی. اللہ, اس دعا میں نعرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار ان کو دعا پسند آ گئی ہے. فارغ ہونے کے بعد وہیں کے ایک حافظ صاحب تھے, بہت اچھے صاحب, اور میری اصلاح کے لیے شاید انہوں نے کہا ہوگا, ہاشم بھائی آپ کو پتہ ہے نعرے کیوں لگ رہے تھے؟ جی جی بتائیے. آپ کی دعا لمبی ہو گئی تھی. اللہ, میں سمجھ گیا بھائی سنبھل کے چلا کرو, خوش فہمی میں نہ رہا کرو. یہ بڑی زبردست آپ نے اپنا جو واقعہ سنایا نا ہاشم بھائی, ماشاء اللہ کئیوں کو سمجھ میں آیا ہوا. کہیں کہیں ہم واقعی میں ایسی بڑی خطا کی طرف ہوتے کہ ہم سمجھتے یار ہم ہی ہیں بس, ہم سے تو آگے ہے ہی نہیں کوئی. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ جو آپ آگے تھے نا وہ اس لیے آگے تھے کہ آپ کے واقعی میں مقابل کا اس انداز کا کوئی نہیں تھا. دیکھیے آپ غلط والی انداز کی طرف تھے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں خوش فہمی والے مرض سے بچا کر رکھے. یہ واقعی میں بہت اہم چیز ہے. اچھا, یہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, خاندان میں کسی کے بعد دعوت کے معاملے میں ہم یار ہمیں بڑی اچھے انداز سے دعوت دی ہے اس سے, جب ہم پہنچتے تو دیکھتے کہ بھائی وہ بھی آیا جو ہم سے بھی, جس کو ہم اپنا نہ سمجھتے تھے, تو وہ بھی اس دعوت میں بلکہ ہم سے اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. اچھا, یہ ہر طرح کا ہے, یعنی کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کی طرف آ جائیں, آپ اپنے آپ کو عاجزی پسند کریں, تکبر سے بچائیں, خود پسندی سے بچائیں. یعنی خوش فہمی یوں سمجھیے, یہ کہا جائے اگر ہاشم بھائی تو غلط نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوش فہمی کی وجہ سے خود پسندی میں بھی مبتلا ہے کہ بھائی میں ہی ہوں بس, یہ جو لباس میں نے پہنا ہے میرے جیسا کوئی خرید نہیں سکتا, گاڑی جو میں نے لی ہے میری جیسی کوئی لے نہیں سکتا. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نئی والی گاڑی نکلوانے کے بعد بھی جب برابر سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار اس کا تو کلر بھی بڑا شاندار ہے, جاندار ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج بڑا پیارا موضوع ہے ہمارا زندگی بہتر بنائے پروگرام میں, خوش فہمی. ہم کئی جگہوں پر, ہاشم بھائی نے تو اپنا واقعہ سنا ہے, واقعی میں ایسی کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ یار بس یہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے رکا ہوا تھا اس جگہ پر. ایسا ہوتا ہے, زندگی کے کئی واقعات ہیں. ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں شاہد بھائی, کچھ اس حوالے سے آپ بھی گفتگو فرمائیں کہ واقعی میں خوش فہمی کے معاملے میں آدمی بھی جو نا, کہ ہم نے دیکھا ہے اسلامی بھائیوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ میں جس جگہ پر جاب کرتا ہوں وہاں میری بڑی اہمیت ہے. اچھا, یہ اس گمان میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اگر سیٹ سے کوئی بات ایسی ویسی ہو جائے نا تو بولتا ہے بھائی میں دے دوں گا نا ابھی استعفیٰ, تو لگ پتہ اس کو جائے گا. کسی دکان پر جاب کر رہا ہے تو بولتا ہے بھائی میں نے چھوڑ دی نا, پھر پتہ چل جائے گا, گاہک پوچھنے بھی نہیں آئیں گے. اس خوش فہمی میں بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے. یعنی بہت سارے شعبے ہیں زندگی کے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ خوش فہمی کا شکار آدمی ہر شعبے میں نہیں کر رہا ہو, لیکن کہیں کچھ شعبے ایسے ہیں جو واقعی میں اس کی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. صرف دنیا تو تباہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں. خصوصاً اچھا کام کرنے والا اگر جب اس طرح کا مزاج رکھے, جب استعفیٰ دے دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے ہاشم بھائی, تو لگ پتہ جاتا ہے کرا گیا تھا اس نے یا کس خوش فہمی میں مبتلا تھا. اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. حضور, ایک جملہ کہا جاتا ہے, میں جو ہے میں اہم تھا یہ میرا وہم تھا. اللہ اللہ, کیا بات, میں اہم تھا ماشاء یہ اللہ, میرا وہم تھا. وہم تھا. اچھا, یہ خوش فہمی جو ہے نا, اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو شاید یہ معاشرے کے بیشتر لوگوں پر یہ جو نا یہ مرض لاحق ہوا ہو تقریباً. یعنی ایک جملہ اگر میں کہوں, ہر بے وقوف آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. اللہ, یعنی جس بندے کو محفل میں گفتگو کے آداب نہیں پتا کہ اس کو کس موقع پر کیا گفتگو کرنی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تو جو ہے نا مطلب یہ بولنا آتا ہے, باتوں کا اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ خوش فہمی جو ہے نا یہ ایک یہ کہہ لیجیے کہ انتہائی اہم مرض ہے, جو کہ اتنا اہم ہے کہ انسان کو تکبر میں جیسا کہ آپ نے فرمایا مبتلا کر دیا کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اللہ. اور حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں عرفان بھائی, کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عاجز و کمزور پیدا کیا اللہ. ہے. اگر ہم اپنی ابتدا اور انتہا پر اگر غور و فکر کر لیں تو ہماری خوش فہمی تو کیا, اگر جو صلاحیت بھی رکھا ہوا ہے بندہ وہ بھی عاجز ہو جائے, وہ بھی ہے مان پڑ جائیں. کس طرح ہماری ابتدا ہوئی اور انتہا ہماری کیا ہوگی.
تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا ہماری خوش فہمیوں کو، ہماری قدر و منزلت کو، اور ہم اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں ہمارا بڑا بھاؤ ہے، وہ سب کو بلا دے گا، اور انسان جو ہے نا یوں کہہ لیجیے کہ بالکل زمین پہ آ جائے گا۔ اللہ، تو یہ خوش فہمی جو ہے نا اتنا اہم مرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، کیا اپنے محاورہ منہ میاں مٹھو بننا۔ صحیح، ایک تو یہ ہے نا میں اپنی تعریفوں کے پل خود باندھوں، تو یہ اس کو کہا جائے گا، شاید خوش فہمی سے ریلیٹ ہو جائے گی یہ جملہ۔ ایک یہ ہے کہ کوئی دوسرا تعریفیں کرے، اللہ، اس میں ہے کمال۔ صحیح، جیسے امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دینی کاموں کے حوالے سے بعض ایسے ہمارے اسلام میں دیکھے ہوں، ارے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ہمارے مرشد پاک کہ جن کے نام کے دم قدم سے دعوت اسلامی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے، اللہ، اللہ کرے کہ میرا کام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو وہی کام ہے جو کیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہی کام کیا ہے۔ تو یہ خوش فہمی جو ہے نا یہ واقعتاً اتنا اہم ترین آج کے ہمارا ٹاپک جو ہے، معاشرے کا اہم حصہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خوش فہمی جو ہے نا انسان کو بعض اوقات مصائب کا بھی شکار کر دیا۔ اللہ، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میری بڑی اپروچ ہے، اور وہ پھر کچھ معاملات کر گزرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خالی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے بھی معاملات ہو جائے کرتے ہیں۔ ایک بڑا یہ فرضی واقعہ ہے تو بڑا زبردست ہے، یہ سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائیں۔ بیل گاڑی ہوتی ہے، ایک تو گدھا گاڑی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیل گاڑی، اس میں گائے کا جو بیل بندھے ہوئے ہوتے ہیں آگے۔ بیل گاڑی جو ہے یہ دیہات وغیرہ میں اکثر استعمال کی جا رہی ہوتی ہے نا۔ اچھا، اس پہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا سامان جو ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں وہ شفٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے آگے یا تو ایک بیل یا دو بیل باندھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو مالک ہوتا ہے نا، جو کسان کہہ لیجیے، مالک کہہ لیجیے، وہ اس کی رکھوالی کے لیے، گاڑی کی رکھوالی کے لیے، اپنی بیلوں کی رکھوالی کے لیے کتا بھی ساتھ رکھتا ہے۔ صحیح، اچھا، نارملی آپ سب پتہ ہے کہ کتا جو ہے رکھوالی کے کاموں میں استعمال آتا ہے، صحیح، اور وہ چور وغیرہ جو ہیں اگر آتے ہیں تو یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو وہ کتا بھی ہوتا ہے ان کے درمیان۔ اچھا، کتا جو ہوتا ہے وہ بیلوں کے درمیان جو ہے نا سمجھ لیجیے دوڑ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ بوجھ جو ہوتا ہے وہ تو بیلوں کے اوپر ہوتا ہے اور پہیوں کے اوپر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی میکسیمم بوجھ تو پہیوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو وہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کتا جو ہے وہ ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے نیچے بھاگتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو کتا جو ہے وہ خوش فہمی کا مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ، کتا ہے، گاڑی نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ہے نہ کچھ سلسلہ ہے، وہ ساتھ ساتھ صرف سائے میں بھاگ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ کیا رہا ہے کہ یہ گاڑی کو میں ہی لے کے چل رہا ہوں۔ میں ہی چل رہا ہوں۔ اس خوش فہمی میں وہ جو ہے وہ کتا مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات پر مغموم ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے کہ میرا مالک میری اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ، بیل گاڑی کو میں چلا رہا ہوں، لیکن جب گاڑی رکتی ہے تو وہ پہلے بیلوں کو چارہ کھلاتا ہے، جانوروں کو چارہ کھلا رہا ہے، پھر خود کھانا کھا رہا ہے، صحیح، اور مجھے سب سے اینڈ میں کچھ کھانے کو دے رہا ہے، حالانکہ لوڈ سارا میرے اوپر ہے۔ اللہ، وہ خوش فہمی میں مبتلا شخص کی اسی انداز پر مثال ہے۔ وہ کتا جو ہے اس کے دل میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ بڑا مغموم ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے یار مجھے اپنی اہمیت بتانی پڑے گی۔ اچھا، اہمیت بتانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنا کام روکنا پڑے گا۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوں، جب میرے کام کی قدر نہیں ہو رہی تو میں اپنا کام روک دوں۔ جب کام روکوں گا تو جو میرے سے کام سے ریلیٹڈ جو کام کروا رہے ہیں وہ میری اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ جو ہے نا اب جب یہ میرا مالک جو ہے نا مجھے لے کے جائے گا تو میں جو ہے نا یہ بیل گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ صحیح، تو جب وہ دوسرے دن جانا پڑ جاتا ہے تو بیل گاڑی جب نکلتی ہے تو کتا جو ہے نا زوم میں تھا کہ بھئی سارا بوجھ تو میرے اوپر ہے، صحیح، تو وہ جو ہے نا کچھ ٹائم چلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور روکنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میری اہمیت کا اندازہ ہوگا اس کو، مالک کو، کیونکہ اب میں رک گیا ہوں، گاڑی چلے گی نہیں تو یہ پھر میری منتیں کرے گا، ترلے کرے گا۔ اس طریقے سے معاملات اس نے کرنے کا سوچا، پھر میرے مالک کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا اہم ہوں۔ اچھا، اگلے ہی دن جب کسان کو جب وہ گیا تو آنکھیں بند کی اور بیٹھ گیا کہ اب اس کا کسان جو ہے اس کی منت سماجت کرے گا، اس کا جو نا اس کی تھوڑی سی اہمیت کا اس کو احساس دلائے گا۔ جب گزر گئی اس کی آنکھیں بند ہیں، اب وہ بول رہا ہے کچھ احساس نہیں، کچھ رکاوٹ نہیں، کوئی معاملات نہیں، نہ کوئی میری طرف توجہ ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے دھوپ کی تپش اور شدید گرمی محسوس ہوئی، اور گرمی کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے نا وہ کھل گئی۔ اچھا، کوئی اس کی کوئی منتیں بھی نہیں ہو رہی، وہ ویسے ہی بے چین تھا کہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ منتیں کرے کوئی۔
تو جب آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو بیل گاڑی جو ہے وہ چلتی ہوئی دور جا چکی تھی. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے بغیر بیل گاڑی تو چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے, تو اب اس کو احساس ہو گیا کہ بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو اس کے ساتھ ساتھ یوں ہی چل رہا ہوں. اللہ. تو اسی طرح حقیقت یہ ہے عرفان بھائی کہ خوش فہمی جو ہے نا انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یعنی یہ مزاج کہ میری تعریف کی جائے, یعنی میرے اندر اتنی صلاحیت ہے, میں نے یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کچھ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ اس کا شکر ادا کیجئے. بے شک. عاشم بھائی, یعنی جو بندہ اگر ہمارے سامنے کوئی مثال کے طور پہ کسی کو بولنے کا ملکہ آتا ہے اور وہ بات کرنے کے, گفتگو کرنے کے اچھے آداب جانتا ہے, اور سامنے کوئی ایسا اگر کوئی شخص ہے کہ جو بیچارہ گفتگو اچھے انداز سے نہیں کر پا رہا, جو جملوں کو ترتیب نہیں دے پا رہا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کچھ 2-4 جملے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے, ورنہ یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. زبردست. اگر آج یہ بھی اچھی گفتگو کرنا جانتا تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی. ماشاء لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو یہ طاقت میری نہیں ہے نا, مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے. تو جس کو عرفان بھائی جو بھی منصب مل رہا ہے, پہلے تو یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے جن کے اندر صلاحیت ہے, تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کریں. اور جن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, اللہ, صرف غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے یا صرف کپڑے ہی پھولے ہوئے ہیں, تو ان کو چاہیے بدرجہ اولا اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, ڈر جائیں, اور اپنے منہ میاں بٹھو بننا چھوڑ دیجئے. اور ہونا یہی چاہیے کہ اپنی گفتگو کم سے کم کریں, کہ جب انسان بولتا ہے نا تو اس کی قدر و منزلت کا پتہ چل جاتا ہے, اس کے بھاؤ کا پتہ چلتا ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا وہ عالم کی جو ہے نا ہیبت ہوتی ہے اور جاہل کا پردہ ہوا کرتی ہے. تو جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ تو بہت کچھ ہے, جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہر بیوقوف آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے, لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی اہمیت, جیسے ہی وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت پتہ چل جاتی ہے, کتنے اس کی رقم, کیا مطلب کس قیمت کا آدمی ہے. آپ کی گفتگو اور اس واقعے کے بعد ہاشم بھائی, ہمیں مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں کہیں واقعی میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بہت اہمیت ہے یا میرے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں. ہاں, اگر اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا بزرگ مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہم بزرگوں کی بات کریں نا, تو کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندان میں اس حیثیت پر ہوتے ہیں کہ وہ خاندان کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی کسی کے گھر میں کوئی پرابلم آئی ہے, بیٹوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, تو خاندان کے اس بڑے کو بلا لیا جاتا ہے, یا اللہ نہ کرے کہ میاں بیوی میں طلاق کا معاملہ آ جائے, کوئی بات بگڑ جائے, تو خاندان کے ان بڑوں کو لے لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور پرابلم کھڑی ہو جائے خاندان میں, کہ 2 گروپ بن گئے, خاندان کے 2 حصے بن گئے, تو ان کو بلا لیا جاتا ہے. اچھا, وہ چند ایک دفعہ آ کر فیصلے کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے بغیر خاندان کے مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی سب سے اہم چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے وہ مسائل جو شریعت کے سے تعلق رکھتے ہیں, اس میں آپ کی رہنمائی ہے نہیں, علم آپ نے سیکھا نہیں. اب اگر وہاں آپ نے اس طرح کے کوئی فیصلے کیے تو پھر آزمائش کھڑی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کے تقاضے کیا ہیں, ہم ان کو پورا کریں. پھر ساتھ ساتھ اگر ایسی کیفیت آئی گئی ہے کہ کہیں اللہ پاک نے عزت دلائی دی ہے, تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ بھائی اب میرے بغیر کچھ نہیں, دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایک بزرگ کسی قبرستان کی طرف گئے اور اپنے مصاحبین کو قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبرستان میں آپ کو وہ بھی لوگ ملیں گے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی. بے شک. وہ رکن شورا آج ہم بھی نے ایک واقعہ سنایا تھا, اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو مجھے یاد رہ گیا ماشاءاللہ, بہت اچھا تھا. ایک پہلوان تھا, اپنے شاگردوں کو کشتی وغیرہ سکھاتا تھا. اس کا ایک بہت ہونہار شاگرد تھا. پہلوان کے پاس 100 گر تھے لڑائی کے, 100 حربے تھے. اس نے 99 اس کو سکھا دیے. اب جو 99 گر سیکھ گیا تو تھوڑا سا ہو گیا. اب وہ مارکیٹ میں آیا, اس کو پچھاڑ رہا ہے, اس کو پچھاڑ رہا ہے, اس سے جیت رہا ہے. ہوتے ہوتے پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی رہا نہیں. بڑا وہ مطلب غرور کرنے لگا.
اب میرے مقابلے کا کوئی نہیں، ارے میرا استاد بھی آ جائے تو میں اس کو بھی کرا دوں گا. یہ بڑا بولتا ہے آدمی، خوش فہمی کا اب اس نے چیلنج کر دیا استاد کو پتا چلا، بولا آ رہا ہوں تمہارے پاس. دن طے ہوا، مقابلہ شروع ہوا. اب اس شاگرد نے وہ حملے کرنے شروع کر دیے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. 99 کے استاد کو بھی آتے تھے، سارے وار اس نے ناکام کر دیے. اب استاد نے 100واں جو 100 نمبر کا تھا نا، اس کے وار کیا، 2 شانے وہ چت ہو گیا، ہار گیا. وہ رونے دی صورت بنا کے بولنے، استاد یہ تو آپ نے مجھے سکھایا نہیں. بولا اسی موقع کے لیے نہیں سکھایا تھا، اللہ کہ تمہارا غرور توڑنے، تمہارے خوش فہمی دور کرنے کے لیے نہیں سکھایا تھا کہ کبھی بھی خود کو استاد سے کسی سے اب برتر نہیں سمجھا کرو. بڑی پیاری نصیحت، بس زبردست نصیحت ہے. یہ خوش فہمی میں آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر دعوے بھی کرتا ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے. صرف دعوے ہی نہیں، مدنی چین کے ناظرین غلطیاں بھی کر جاتا ہے. وہ اس زوم میں ہوتا ہے کہ میں تو بس ہوں. اچھا، علم کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں کی کیفیت یہ خوش فہمی اس میں یہ ہوتی ہے کہ چند چیزیں ہم نے علماء سے سن لی، اب جب کہیں پر بھی بیٹھ کر پھر اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کا معلوم نہیں ہوتا، یا آج کل ان کے لیے دور جدید آ گیا ہے تو موبائل آ گیا ہے، اب اس کی سنی اس کی سنی اور پھر اس کے بعد کہیں پر بھی بیٹھ کر اس پر کلام کر رہے ہیں. یعنی باقاعدہ علم سیکھنے کا نظام ہم نے بنایا نہیں، اور پھر اس پہ ہم چوک کھاتے ہیں اور پھر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ مبلغین اس بات کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہوں گے کہ جب گفتگو لوگ کرتے ہیں نا تو وہ بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے کی تھی. یعنی یہاں تک کہ کفر بھی بول جاتے ہیں، کبھی گناہوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر دلیری یہ ہے کہ اس خوش فہمی میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ جب کوئی سمجھانے والا ان کو سمجھا رہا ہو نا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو نہیں پتا، میں نے بہت سیکھا ہے. ہم نے اچھا یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے شاہد بھائی ہمارے وہاں، ہم نے بڑے بڑے علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. یہ محاورہ ہے. دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ محاورے پہ تو جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا علم حاصل کیا بھائی؟ آپ کسی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے خوش فہمی میں مبتلا ہیں آپ کیوں اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی، یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین جہاں دنیاوی معاملات میں اگر خوش فہمی ہے نا پھر بھی نجات شاید ہو جائے، لیکن آخرت کے معاملات میں، عبادات میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جانا، یہ آپ کی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، یہ آپ کی آخرت کو برباد کر رہا ہے، قبر کے معاملات کو خراب کر رہا ہے، آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو خوش فہمی سے بچائیے، اور خدا نخواستہ عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، یا جو ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں اگر آپ خوش فہمی کا شکار ہیں تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ آپ کسی خسارے کی طرف ہیں. اور اگر آپ ان باتوں کو جو آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مبلغین نے اپنے تجربات بھی بیان کیے، کچھ حکایات بھی ہم کو سمجھائیں گے، سکھانے کی کوشش کی کہ اپنے خوش فہمی سے اپنے آپ کو نکالیے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آئیے ایک پیکیج ہے، اس پیکیج کی جانب بڑھتے ہیں. ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے لذت. ٹھیک ہے، لذت کو کہتے ہیں پلیجر، خوشی کو کہتے ہیں ہیپینس. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ خوشی میں اور لذت و سرور میں فرق نہیں کر پاتے. الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ. اچھا. سرور اس وقتی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بندہ بقیہ ہر شے کو بھول کر کسی ایک شے میں مگن ہو کے انجوائے کرتا ہے. صحیح. اور خوشی اس پرماننٹ، اس مستقل کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون قلبی نصیب ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ہر وقت حالت لذت اور حالت سرور میں نہیں رہ سکتا. انسان کی میکنگ ہی ایسی ہے، اس نے بیمار بھی ہونا، اس نے تندرست بھی ہونا، اس کو غم بھی آنا، اس کو خوشی بھی ملنی ہے، اس کے مزاج کے موافق بھی چیز ہوگی، مزاج کے خلاف بھی چیز ہوگی. اب وہ بولے کہ مجھے ہر وقت لذت اور سرور کی کیفیت ہی رہے. لوگ اسی چکر کے اندر مارے جاتے ہیں، انہیں چاہیے خوشی اور وہ جاتے ہیں لذت کے پیچھے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، جو اپنے آپ کو سرور دینے کے لیے شراب پیتے ہیں. شراب پینے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تو ان کی دماغ کی پریشانیاں الجھنے دب جاتی ہیں، لیکن جب وہ نشہ زائل ہوتا ہے نا، وہی غم، وہی الجھنے، وہی پریشانیاں پہلے سے بڑھ کے سامنے آ جاتی ہیں. وجہ
وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی الجھنوں کا، پریشانیوں کا حل لذت میں تلاش کیا، جبکہ ان سب کا جو حل تھا وہ خوشی میں تھا۔ خوشی نام ہے سکون کا، اور سکون نام ہے قلب کی ایک کمفرٹیبل کیفیت کا۔ اب کیا ہے، ہم اپنی خوشی کو ان چیزوں سے جڑیں جو مستقل ہیں۔ ٹھیک ہے، مستقل کیا ہے؟ میں صحت مند ہوں، مجھے اس وقت کوئی بیماری نہیں، اب میں اپنی خوشی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک میں کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں۔ اگر میں اپنی سوچ کو اس کے ساتھ جوڑ دوں تو میں بہت خوش رہوں گا۔ یہ ایک مستقل ہے، یہ مستقل ہے کیونکہ میری صحت مستقل ہے اور میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ایک آدھ کمی ہے تو ایک آدھ کمی کے بعد وہ جو 99 اچھی چیزیں ہیں اس کو سوچ لیں۔ میں اپنے خیال کو اس کے ساتھ جوڑ لوں تو یہ خوشی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے چونکہ تھوڑی سی بے چینی سی ہو رہی ہے تو لہٰذا ابھی جو ہے نا میں کوئی ایسی چیز دیکھنا شروع کر دوں کہ جو بس مجھے نا بھلا دے سارا کچھ، وہ جو بھولنے والی چیز ہے نا وہ پرماننٹ بھول نہیں سکتی کبھی بھی۔ غم جو ہوتا ہے، غم کیا انسان کو بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ جائے تو بھول جاتا ہے؟ نہیں بھولتا، وہ جیسی چیز ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کو خوشی سے جوڑا ہوتا، اب اس کی ایک مثال لے لے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، عزیز فوت ہوا، بڑا صدمہ ہے، اب اس صدمے کی اپنی نا اس کیفیت کو وہ چاہتا ہے یار یہ ختم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے یار اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نا باغ کی سیر کروں، کسی باغ میں چلا جاؤں یا میں کسی ٹور پہ چلا جاؤں۔ وہ ہر جگہ گھوم پھر کے آئے گا، جب واپس پہنچے گا پھر عزیز یاد آئے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی اس کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی اس پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے لذت اور سرور کا سہارا لیا، صحیح، جبکہ اسے سکون چاہیے تھا، صحیح، اسے سرور نہیں چاہیے تھا، اسے سکون چاہیے تھا۔ سکون کیا تھا؟ اب سکون یہ تھا کہ اگر یہ اپنے آپ سے یہ بات کرتا، خدا مجھے اس صورت میں آزما رہا ہے، میں اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا دنیا و آخرت میں اچھا بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی سی اپنی سیلف مینٹورنگ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود سمجھانا، جب بندہ تھوڑا سا اس انداز میں خود کو سمجھاتا ہے نا تو اس کے دل میں واقعتاً یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، جانا تو سب نے ہے، جانا تو سب نے ہے۔ اچھا، اور صبر کر کے مجھے اجر ملے گا، اور میری بے صبری کا جانے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، اور میرے اس کے لیے صبر کرنے سے اس کو بھی سکون ملے گا، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل ملے گا۔ واہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق کسی وقتی لذت کے ساتھ نہیں ہے، پرسکون ہو جائے، اس کا تعلق کسی وقتی سرور کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے، اور خوشی سکون کا نام ہے، اور لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے خوشی۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت پیاری بات۔ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے سرور اور سکون کے حوالے سے، اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری پیاری مثالیں مفتی صاحب نے دی ہیں کہ ہم سکون کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور سرور ملنے کے بعد کیا میسر آتا ہے۔ سکون مل جائے تو ایک طویل آدمی کو آرام میسر آتا ہے، سرور ایک وقتی کیفیت کا نام ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مفتی صاحب نے جو ہے وہ رفیق بھائی گفتگو کی تو ایک بڑی پیاری مثال دی، اور وہ تھی کہ جب آپ کے پاس صحت کے حوالے سے کہا کہ بھائی 100% آپ کی ساری چیزیں درست ہیں، تو آپ اپنے آپ پر شکر ادا کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ یار اللہ پاک کا کرم ہی ہوں۔ اچھا، پھر اگر 99 ایک کم ہے تو اسے کم پر غم نہ کریں، ان 99 پر اپنا جوڑ لیتے۔ اگر آج ہم معاشرے میں محسوس کریں تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی سوچ سے تھوڑا دور نظر آتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک جو ہے یہ باتیں سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ موضوع ہے خوش فہمی، ہم کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں زندگی پر، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں مبلغین کی جانب۔ ہاشم بھائی، خوش فہمی کے کیا نقصانات آدمی کو ہوتے ہیں؟ کچھ اس سے آگاہی ہو جائے تو تھوڑا یہ ہے کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع مل سکے گا اس مرض سے۔ خوش فہمی یہ ایک ہوائی بات ہے، اللہ حقیقت نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، یہ تو طے ہے۔ نتیجتاً اس میں جو مبتلا ہوتا ہے نا وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ خوش فہمی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اللہ، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مگر میرے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں، میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ سوچ جو ہے نا میں انسان کی ترقی کا راستہ بند کر کر دی۔ بھائی ٹاپ آف آل، میں سب سے افضل ہوں،
اب اوپر جانے کی کوشش نہیں کرے گا نا کہ سب میرے نیچے ہیں. صحیح بالکل. نتیجہ تو اس کی ترقی کا راستہ بھی رک جاتا ہے. اسی طریقے سے جب خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں، نہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ دنیا کے تجربات سے خود سیکھتا ہے، نہ عاجزی کر کے ثواب کما سکتا ہے، بس میں سب سے افضل ہوں، ٹھیک ہے نا. نتیجتاً اس کے دل میں عجب اور حب جا پیدا. اللہ. عجب یعنی خود کو با کمال سمجھنا، صحیح. اپنے آپ کو افضل سمجھنا ایک عجب ہے. اور حب جا یعنی عزت اور شہرت کی محبت، یہ دل میں انسان کے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چال کے تکبر بھی آ جاتا ہے. اللہ. یعنی خود کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ باطنی بیماریاں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی قسم کی باطنی بیماریاں، یہ جو ہے نا عجب، حب جا، تکبر، حسد، کینہ وغیرہ، ان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ پھاڑ کھانے والے درندے ہیں. اللہ. ان کو ختم کرو ورنہ یہ تمہیں ختم کر دیں. اللہ. لہٰذا ہمیں کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو ابتدائی مطلب ہے کہ ہم ابتدا میں اگر ہم کنٹرول کر لیں نا خود کو تو ان برائیوں میں مبتلا ہونے سے رک سکتے ہیں. بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ جو خوش فہمی کا مبتلا ہوتا ہے نا انسان، صحیح. تو سمجھتا ہے میری سوائے ذمہ داریوں کی نبھا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. نتیجتاً وہ کسی کو ترقی بھی نہیں دیتا. بعض ہوتے ہیں اسسٹنٹ جناب رکھ رہے ہیں، اس کو نہیں سکھاتے، فائلنگ کر لو، ٹیبل صاف کر لو، یہ لیٹر ٹائپ کر لو، لیکن اصل چیز نہیں بتاتے. صحیح. میرے علاوہ تھوڑی کر سکے گا، مسٹیک کرے گا، نقصان کرے گا، یا وہ چاہے گا کہ مجھ سے بڑھ نہ جائے، میں سب سے افضل ہوں، کہ یہ مطلب ہے کہ مجھ سے افضل نہ ہو جائے. صحیح. اچھا خاص کر بڑھاپے میں نا کچھ زیادہ ہی شاید خوش فہمی آ سکتی ہے. میں عموم پہ بات کر رہا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسے آپ نے کہا نا، بزرگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہے، وہ تو ایسا واسطہ پڑتا ہے. چل چل ہمیں نصیحت کرنے آیا، ہفتہ مطلب 15 دن ہوئے، اور ہم جیسے کو نصیحت کرنے ہیں، تمہاری عمر کتنی ہے، ہمیں سب آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. ایسے تجربات ہوئے نہیں مانتے. جب ان کو مطلب ہے کہ بات کی جاتی ہے نا، وہ نہیں مانتے، چل چل جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عاشق بھائی وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آدمی کسی ادارے میں ہے اور اس ادارے میں اس کو کچھ ٹائم زیادہ گزار لیا اس نے، تو بھی اس کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ یار اب یہ جو سارا نظام ہے نا، یہ میں ہی چلا سکتا ہوں، یہ کوئی اور چلا بھی نہیں سکتا. یہ بھی ایک خوش فہمی ہوتی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، کر رہی ہے. اور ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ خوش فہمی مبتلا رہیں گے تو پھر آپ اپنی غلطی کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، اور نتیجتاً آپ کی پھر وہ عزت بھی نہیں رہے گی. اب ہر بار میں بولے گے مجھ سے مشورہ نہیں کیا. صحیح. یہ اچھا بات اب ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی، لوگوں نے نہیں مانی اور کوئی نقصان ہو گیا، دیکھا ہاں میری نہیں مانی نا، یار اتنے بڑے تھوڑی ہو یار. پھر اس سے پہلے جو مشورے دیے اور کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا؟ آپ کی بے عزتی ہو گئی کہ آپ کی نہیں مانی ہو، کوئی نقصان نہیں ہوا. اس مطلب اس پہلو کو بھی تو غور کریں. یوں بھی تو کہتے ہیں ہمارے تجربات سے آپ فائدہ ہی نہیں اٹھایا، آپ نے اب ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھایا، ہمیں ایسے ہی تھوڑی ہمارے بال سفید ہو گئے. یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب اس طریقے سے. تو اسی طرح سے اپنی اولاد کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اولاد آگے کوئی بات کہتی ہے نا، چل چل تجھے کیا پتا، نہیں، اچھا بیٹا اچھا مشورہ ہے یار، کرو تم، لیکن اس میں اگر یہ بھی کر لو نا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے اپریسیشن ہے نا. اس کو مطلب ہے کہ یہ چیز پروموٹ کرے گی کہ یار میری بات کی مطلب حوصلہ بڑھائے آدمی. جی ہاں. تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ یہ کیونکہ پہلے تو سب دیکھ سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہے یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے نا، اور پروگرام بھی اسپیشلی ان کے لیے، لیکن کسی کو دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے. تو آپ گھروں میں ہیں، اگر آپ کسی ادارے میں ہیں نا، تو کبھی بھی اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو کہ میرے سے زیادہ تجربے کار کوئی نہیں ہے، میری بات مانے ورنہ یہ نقصان اٹھائیں گے. یہ نہیں سوچ، ایسی سوچ نہیں بننی چاہیے. اچھا میں بزرگوں کو
اور بھی بہت ساری خوش فہمیاں ہوتی، کیونکہ عمر کے تقاضے ہوتا ہے کہ ایک عمر گزاری انہوں نے جب ہمارے میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، ہم نے دنیا دیکھی ہے، آپ کو کیا پتا ہم نے کتنے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، یہ بزرگ کہتے ہیں. تو واقعی میں ہوتا بھی ایسا ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ ان کی گفتگو میں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی گفتگو سے واقعی میں نفع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ اس کیفیت میں بزرگ کی کیا جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اس سلسلے میں ایک حکایت یاد آ رہی ہے. اللہ. ایک شخص وہ بہرا تھا، ٹھیک ہے نا، اب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا تھا، تو اس نے مطلب یہ کہ کسی سے مشورہ کیا لکھ کے، بھائی میں کیا بولوں، بولا بیمار ہے نا، پوچھنا تمہاری طبیعت کیسی ہے. اس نے لکھ کے دیا یہ سوال پوچھنا. ظاہر وہ تو کہے گا کہ ہاں پہلے سے بہتر ہے، تو تم کہنا اللہ کا شکر ہے. دوسرا سوال مطلب کہ دوائی کون سی پی رہے ہو، وہ کسی دوائی کا نام لے گا، تو تم کہتے نا اچھی دوائی پیتے رہو فائدہ ہوگا. اور تیسرا سوال کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، کسی ڈاکٹر کا نام لے گا، تو تم کہتے نا اچھا ڈاکٹر ہے اس سے میں علاج کراؤ. اب وہ یہ سوچ کے گیا، اب وہ تو بہرا تھا، اس نے جاتے اور وہ اتفاق سے وہ مریض سخت تکلیف میں تھا، اللہ آزمائش میں تھا. کیسی طبیعت ہے، مر رہا ہوں میں، اچھی بات ہے، بہت اچھی طبیعت ہے آپ کی. وہ چل گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں، یہ ایسی بات کر رہا ہے. جل تو گیا تھا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کون سی دوائی پی رہے ہو، زہر کھا رہا ہوں. اللہ. بہت اچھی دوائی، یہ کھاتے رہو فائدہ ہوگا. پھر تیسرا سوال کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، ملک الموت سے. بہت اچھا ڈاکٹر ہے، علاج کراتے ہو تو ہمارا فائدہ ہوگا. تو یہ جو مشورہ دینے والے بزرگ ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ہر بات صحیح ہو یہ درست نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حالات کے حساب سے یہ مشورے نہیں چلتے، یہ مشورے نہیں چلتے، یہ بات نہیں چلتی. اور یاد رکھیے یہاں پہ اگر آپ تکبر و غرور کا شکار ہو گئے نا، دنیا میں آپ سمجھتے ہو میں افضل ہوں، میرا مشورہ ہے، تو یاد رکھیے اللہ پاک کا فرمان ہے، اس کو غور سے سنیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ترجمہ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان. اللہ. مفسر قرآن مفتی قاسم عطاری، جن کا ابھی ہم نے کلپ سنا، اس آیت کے تحت فرماتے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے. اللہ. ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے. اللہ. اس کی خوشیاں، مال، آرام، یہ سب عارضی ہیں، ہمیں آخرت کی طرف سے غافل کر دیتی ہیں. لہذا خوش فہمی میں مبتلا رہنے، مال جمع کرنے سے بہتر ہے موت کی یاد کریں. موت آئے گی سب چھوٹ جائے. اللہ. لہذا لالچ حسد سے آزاد ہو کر اپنا وقت نیکیوں میں اور اللہ کی عبادت میں خرچ کریں. سبحان ماشاء اللہ. ہاشم بھائی بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور حکایت بھی آپ نے بڑی پیاری ہمیں سنائی ہے. رفیق بھائی، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بزرگ جو ہے نا، وہ جب گھر کے معاملات میں آئے تو اب بیٹا آ کر بولتا ہے ابا جان یہ فلاں فلاں کا شادی کا موقع ہے، ہمارا ذہن بنتا ہے کہ یہ دیا جائے. والد صاحب کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، ابھی تم بچے ہو. اب بچے جس کو وہ بچہ کہہ رہے ہیں اس کی 52 سال عمر ہے، اس کے 4 بچے، اس کے 4 بچے. اچھا وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے اپنے انداز سے، جو بھی سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے. تو اس وقت جس سے کہا جا رہا ہے اس کی بھی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے بھی ایک عمر کا حصہ گزار دیا، ہاف سینچری تو کر ہی گیا نا بھائی، 52 سال عمر ہو گئی. تو اب وہ جو سامنے ہے والد صاحب یا خاندان کے بزرگ کسی بات پر اگر بات کر رہے ہیں تو اس وقت کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ بھی انداز ہے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے وہ مدنی پھول دیں گے؟ ہاں عرفان بھائی، یہ بالکل صحیح ہے کہ جو بڑی عمر جب ہو جاتی ہے، بزرگ جیسے ہم اور آپ جس عمر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا طبیعت کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے بدقسمتی سے کہ بس میں جو کہوں وہ
फाइनल है माज़अल्लाह, ये भी एक खुश फहमी है, ठीक है ना। और इसमें जब बच्चे, जैसे आपने कहा कि 50-52 साल का बेटा है, ठीक है, और वो आके कोई मशवरा दे रहा है, ठीक है, तो उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देना या उसको, ज़ाहिर है उसकी भी इज्जत नफ्स मजरू होती है, ठीक है। अब जैसे हाशिम भाई ने बताया, बड़ा प्यारा मतलब मदनी फूल है कि अगर बच्चे ने कोई मशवरा दिया तो उसको अप्रिशिएट करे, उसको इनकरेज करे कि हाँ बेटा बड़ा अच्छा मशवरा है, लेकिन साथ में अगर इस तरह भी कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ज़बरदस्त। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव वो है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद आया कि क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया, जब शहज़ादे हुजूर जो है छोटे थे बिल्कुल, ठीक है ना, तो एक मर्तबा एक बारगाह में अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। तो मैंने सुना कि क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, यूँ तरबियत के लिए, और भी मुबल्लिगीन थे, फरमाते हैं कि मैं अपने बेटे को ये नहीं कहता कि बेटा ये काम कर लो सुभान अल्लाह, या ये काम कर लो, ये काम मत करो। मैं ये कहता हूँ कि बेटा मेरा मशवरा है कि अगर ये काम कर लिया जाए तो कैसा। अच्छा, उसके पीछे हिकमत भी बयान, हिकमत भी बयान की, क्योंकि वालिद का हुक्म अगर वो शरीयत से नहीं टकरा था तो उसको औलाद को उसको मानना ये ज़रूरी है, ठीक है ना, वाजिब है, ठीक है। तो आप फरमाते हैं कि मैं अपने बेटों को इस तरह मशवरतन अर्ज़ करता हूँ, ठीक है ना, मशवरतन मतलब कोई बात कहता हूँ, ठीक है, और बेटे भी मेरे समझ जाते हैं कि माशाल्लाह बाप वालिद साहब ने ये करने का यानी कि इंदिया दिया है, ठीक है ना। तो अगर बिलफर्ज वो किसी वजह से वो ना कर पाए तो हुक्म की अदूली वाली कैफियत नहीं होगी और वाजिब का तर्क नहीं होगा। यानी कैसी प्यारी सोच है। तो इससे हम सब बुज़ुर्गों को भी ये चीज़ें मतलब इससे अखज़ करनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को अगर कोई मशवरा दें तो हम कोई इस तरह से दें कि उनका भी दिल आज़ारी ना हो, उनकी बात भी रह जाए और उनकी इनकरेजमेंट हो, ताकि वो भी दिल से जो है ना उस मशवरे पर अमल करने की कोशिश करें। रफीक भाई, एक तो ये कि हम मशवरा दें, एक ये है कि अगर वो हमको कोई मशवरा दें जी जी, तो जब भी उनकी हौसला अफजाई करें। बेशक। गरचा कि हमको लगता है कि हमारे तजुर्बात, हमारी उम्र इस बात की दलील बन रही है, वो जो बात कर रहे हैं क्या ये थोड़ी कमज़ोर जा रही है, ये गुफ्तगू इनकी उस जिस मसले पर ये बात कर रहे हैं शायद कमज़ोरी की तरफ है। तो हम बिल्कुल एक, आपको क्या पता, आपने क्या दुनिया देखी है, या आपको पता है जो है कुछ है ही नहीं, आगे बाल सफ़ेद ऐसे थोड़ी हो गए, तजुर्बे से जो है ना ये धूप थोड़ी हमको लगी है जो हमारे सफ़ेद हो गए बाल है, नज़ला जुकाम थोड़ी रहा है हमने अच्छा ये जुमला कहा जाता है हमने बड़ी जो है ना वो खाक छानी है, बड़े बड़े लोगों से हमारी मुलाकातें रही हैं, हमारी बड़ी बैठकें रही हैं, अब तुम हमें सिखाओगे, अब तुम हमें बताओगे, अब हम तुमसे सीखेंगे। यूं जुमले कहकर हम सामने वाले को डिग्रेड कर देते हैं, अगर रफीक भाई समझा जाए तो। अच्छा, वो अपनी रोशनी, अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी उम्र के तकाजे के मुताबिक, अपने तजुर्बात की रोशनी में वो एक बात कर रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई में वो बात कर रहा होता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं गुजर रही होती, लेकिन क्योंकि हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मेरे बड़े ताल्लुकात रहे, या मैंने बड़े बुजुर्गों की सोबतें इख्तियार की हैं, या मैं बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरा पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। अक्सर कोई कोई वकूला के साथ बैठता है, और कोई मसला है आपको नहीं पता, मैं तो उसके साथ बैठता हूँ, उससे मैंने ये सीखा है, समझा है, आपको क्या पता। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर रसूल का जो आपने वाक़या सुनाया, इससे भी हमें यही रहनुमाई मिलती है कि हम हौसला अफजाई करें अपने छोटों की, चाहे वो कितना ही छोटा हो, उसकी हौसला अफजाई करें और उसकी बात को यानी हमने अमीर सुन्नत को एक बहुत ख़ास बात जो हमने अमीर सुन्नत से सीखी और समझी है, वो ये है कि जब कोई बात करे तो उसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। ये बहुत अहम बात है। यानी आप किसी को अटेंडेंस देंगे ना तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि वो आपकी तरफ जो है ना खिंचता चला आएगा। ये बात समझिए मदनी चैनल, आप थोड़ा सी शफकत करेंगे, आप देखेंगे वो आपकी तरफ खिंचता चला आएगा। और फिर जो आप कहना चाहते हैं, यानी अमीर रसूल का एक बड़ा प्यारा जुमला है, हमारे बुजुर्ग मदनी चैनल के नाज़रीन और बुजुर्गों को समझना चाहिए। अमीर रसूल फरमाते हैं जो जब किसी से दिल मिल जाते हैं ना तो फिर आदमी उसकी बातों पर अमल करने लग जाता है। तो दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, जब आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना
تو پھر خود بخود وہ آپ کی بات مان لے گا. اچھا آپ بات محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کی بات پر توجہ سے دیں, اس کی بات کو توجہ سے سنیں. وہ کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کو توجہ سے سن لیں, جہاں خامی محسوس ہوتی ہے وہاں رہنمائی کر دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا مشورہ دیا ہے, اچھی بات کر دی ہے, تو پھر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری بات کری بیٹا, آپ یوں چلیں, بڑی پیاری بات کر دی آپ نے. اور کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے تو بڑا پیارا انداز ہے کہ بیٹا باتیں یہ تو بالکل درست ہے, لیکن اس کو اگر اپن اس انداز سے لے جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کام تھوڑا آسان ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. کبھی کبھی کسی کو بولنا ہوتا ہے, خاندان میں کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو بچہ آتا ہے بڑے غصے میں, ابا اس نے ایسا کیا تھا, یوں 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 کر دیتے ہیں. ہم کو لگتا ہے یار تعلقات خراب ہو جائیں گے, تو اس کو سمجھائیں بیٹا بول دیں گے بات, لیکن اگر ان کو ان الفاظ کے ساتھ بول دیا جائے نا تو یہ ہے کہ خاندان کی ایک خوبصورتی جو ہے, ملاپ جو ہے نا وہ رہے گا. کبھی کوئی بھائی آ کر کسی بھائی کے بارے میں کہتا ہے, اپنے بڑے بھائی کے بارے میں, اس نے یوں کر دیا میرے ساتھ کاروبار کے معاملے میں, تو باپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے, لیکن اس پر مسلط نہ ہو جائے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے نا ہمارا, وہ مسلط ہو جاتے ہیں, نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر اولاد سعادت مند ہے تو وہ آپ کی بات مان لے. ماشاءاللہ ایسی اولاد ہم نے دیکھی ہے کہ بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی نقصانات پر والدین کی بات مان لیتے ہیں. یہ بڑا فضل ہے ہمارے دین کا کہ جس نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, بات تو مان لیتا ہے, لیکن آپ بھی سمجھ سکتے ہیں دل میں جو ہے کچھ رہ جاتا ہے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کو تنگ کرتا ہے. تو ایسا کوئی کام نہ ہماری ذات سے ہو نہ ہم دوسرے کی ذات کے لیے کریں کہ جس سے جو ہے وہ دل میں کیفیت بدلے, یا یوں سمجھیے کہ بغض, اناد, کینہ پیدا ہو سکے اور ہم اپنی آخرت کو برباد کریں. موضوع چل رہا ہے خوش فہمی, تو اس کے جو نقصانات ہیں اس میں کوئی بڑا نقصان کیا ہے, کچھ اس طرف اگر رہنمائی ہو جائے نا رفیق بھائی تو. ہاں, یہ خوش فہمی ظاہر ہے وہ نقصان اس کے بہت سارے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت بڑی عمر پڑی ہے, اللہ, ٹھیک ہے نا, ابھی تو بہت وقت باقی ہے, ابھی تو اتنی ساری زندگی پڑی ہے, تو ابھی تو بہت کچھ حاصل کرنا ہے. اس طرح کر کے دنیاوی طور پہ صحیح, تو وہ بڑے بڑے پلان بناتا ہے, بڑی بڑی یعنی کہ پلاننگ کرتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک لمحے کی مہمان ہے. اب یقین کریں, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے پڑوس میں بالکل ینگ 35 سال کا لڑکا, ظاہر 35 سال ینگ ہی آپ کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, بالکل ہٹا کھٹا, کوئی ناخن میں بیماری تک نہیں, کچھ بھی نہیں, کھایا, کھانے کے بعد جو ہے نا اس کو بیچارے کو درد اٹھا, اس کو جو ہے نا اٹھا کے جلدی ہاسپٹل لے گئے, پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی. 35 سال کا لڑکا. اب بتائیں وہ بیچارہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, نہ گھر والوں کے وہم و گمان میں ہوگا, بالکل ہٹا کھٹا, شاش بشاش, ٹھیک ہے نا. تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم عزیزوں کو قبر میں اترتے دیکھتے ہیں, جنازے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن دل میں یہ خوش فہمی بٹھا لیتے ہیں کہ ابھی تو زندگی باقی ہے, اور دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. اور اس دنیا کا دوسرا نام دار الغرور یعنی دھوکے کا مقام ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ, دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور یہ دنیا کی مذمت پہ مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کلام کا ایک بہت پیارا شعر یاد آتا ہے کہ آپ کے اوپر جب بہت زیادہ غم, وہ اسی کیفیت میں آپ نے لکھا ہے. تو آپ اجازت دے تو میں پڑھیں, اور اگر جو ہے وہ ترنم انداز ہو جائے تو کوشش کرتا ہوں. شیخ طریقت فرماتے ہیں, گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان, یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے, نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے, عطا کر
اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ، اور مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے، مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، اور پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا، سبحان اللہ، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ شیخ بھائی، اللہ اللہ، آپ نے ذوق پیدا کر دیا، اور حقیقت سے بہت قریب تر امیر سنت کا کلام ہم نے سنا ہے کہ کیفیت یہی ہے کہ غم کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی جس پر آپ کی رائے ہمیں درکار تھی، تو کالر ہمارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد قاسم اتاری، اس تصویر کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی شاہد بھائی، تصویر کو دیکھ کر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ مطالعے سے دور، یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے نا عرفان بھائی، یہ بہت بالکل کافی حد تک قریب ہے بالکل۔ قریب یعنی آج کل جو نارملی جو پڑھنے والے جو طلباء کرام بھی ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں شاید اب کتب وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہیں، اگر وہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں تو ٹیبلیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے۔ اچھا، جب یہ چیز ہاتھ میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے دوسری جگہ بھی چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز نے جو ہے نا، یہ کتابوں کے جو ذوق و شوق رکھنے والے تھے وہ تھوڑا سا دور کر دیا ہے، اور نارمل بندہ تو ویسے ہی نہیں پڑھ رہا، وہ صرف موبائل میں لگا ہوا۔ زبردست بات کی۔ مجھے نا ابھی ہوا یوں کہ کبھی کبھی بچوں کو صبح صبح اسکول جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے چیزوں کی، تو ہمارے وہاں عام طور پہ یہ ہوتا کہ تھا کہ بھائی اسکول کے قریب جو ہے اسٹیشنری کی دکانیں کھل جاتی تھیں۔ تو ایک دن جب میں نکلا نا صبح، کہ میں نے چلو بھائی بچوں کو سامان دلاتے ہوئے اسکول چھوڑ دیں گے، تو میں نے دیکھا کہ کئی موبائل پر جو ریچارج والے نا، ان کی دکانیں تو کھلی ہوئی مل گئی، لیکن جو دکان ہمیں مطلوب تھی ایک تو وہ ملی نہیں، اور ایک جگہ ملی بھی تو وہ بند تھی اس ٹائمنگ میں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی اور کالر ہے تو۔ میرا نام علی اصغر ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے سہولت دی مگر توجہ چھین لی ہے۔ جی بھائی، رفیق بھائی کالر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیکنالوجی نے ہمیں جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ بڑی ہماری رہنمائی تو کی ہے، جی جی، لیکن جو ہے وہ ہے تھوڑی سی۔ بالکل، یہ صحیح آبزرویشن ہے کہ اس تصویر سے یہی وہ آتا ہے، جیسے بھائی نے بھی کہا کہ ٹیکنالوجی نے سہولت تو دی ہے، صحیح، لیکن جو کتب بینی کا اور جیسے اسٹڈی کا جو پہلے رجحان ہوتا تھا وہ بالکل جو ہے نا بندے سے کم ہو گیا ہے۔ اور جیسے پہلے ہارڈ کاپی پڑھنے کے بہت وہ تھا، یعنی کتابوں کی پوری ہم دیکھتے تھے، جس کا مطالعے کا جس کا شوق ہوتا تھا تو گھر میں ایک پورشن جو ہے نا لائبریری کا ہوتا تھا، صحیح، اس میں مختلف کتب رکھی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب جب سے موبائل آ گیا ہے تو وہ کتب ساری یعنی وہ موبائل کے اندر ہی وہ آ جاتی۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ موبائل ہے تو وہ صرف وہ کتب تو چلو کتب تک ہی محدود ہے نا، کہ وہ آپ کھولو گے تو اسے وہی موضوع ملے گا، وہی سبجیکٹ ملے گا، وہی ٹاپک ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ موبائل میں تو آپ کھولو گے تو ایک تھوڑی ہے،
وہ تو آپ اس سے یعنی کہ معاذ اللہ گناہ کے کام میں بھی ملوث ہو سکتے ہو، اور ثواب جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو موبائل کی سروسز ہیں ماشاءاللہ اس میں سارے صراط الجنان ہے، اور جو ہے نا تفاسیر ہیں، اس کے علاوہ اپنے اور کتب کی جو ہیں، اس طرح ماشاءاللہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، تو الحمدللہ 40+ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، تو وہ سارا جو ہے نا موبائل بکس لائبریری میں آ جاتا ہے ایپ میں. تو اچھی یوزیج بھی ہیں، لیکن اچھے یوزیج کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا اس کا نیگیٹو یوز ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ تو ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لوگ مطلب اس کی طرف مائل بہت کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور برا یوز جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم یوں کہیں کہ جو نفع اٹھانے کا سلسلہ تھا ہمارا، وہ اس انداز سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ آئی ہے تو جس طرح ہمیں جس کام کے لیے اس سے نفع لینا چاہیے تھا، گرچہ کہ اٹھانے والے اس انداز سے لے رہے ہیں لیکن قلت کی طرف ہے، اکثر کی طرف برابر ہے. بالکل. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. مزید ہمارے ساتھ کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ کتابوں سے رشتہ جوڑنا ہی حقیقی علم کا ذریعہ ہے. جی ہاشم بھائی، کتابوں سے رشتہ جوڑنا ہی حقیقی علم کا ذریعہ ہے، کالر کہہ رہے ہیں. مفتی قاسم عطاری کا ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا، اس میں آپ نے اپنے واقعہ بتایا کہ میں کسی کے گھر گیا تو وہ اپنی لائبریری میں مجھے لے گیا. لائبریری بڑی بھی تھی اور کتابوں سے بھری ہوئی تھی. تھوڑی دیر میں نے تمام کتابیں بغور دیکھ لی، واپس آ گیا تو صاحب خانہ نے کہا کہ حضرت یہ کتابیں ہیں، ان میں سے آپ جو بھی لینا چاہے بھلے پڑھ لیں. تو کیا فرمایا بتائیں؟ جتنی کتابیں ہو نا میں پڑھ چکا ہوں پہلے. اللہ، یہ مطالعے کا شوق ہوتا تھا. اللہ، ایسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ غربت ہے، چراغ جلانے کے پیسے نہیں ہے، کتاب کہیں سے مل گئی، سرکاری روشنی میں رات کو بیٹھ کر وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو کتابوں سے اتنا لگاؤ ہوتا تھا. ٹھیک ہے موبائل میں بھی مطلب ریڈیوس فارم میں ہمیں مطلب کتابیں مل جاتی ہیں صحیح، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، لہٰذا کتابوں کا مطالعہ ہے اس کی عادت ڈالنی چاہیے. کتاب ہی کو مطالعے کے لیے خاص طور پہ مختص کیا جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا انداز بدل گیا ہے مگر کتابوں کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے. جی بات تو بڑی زبردست ہے کہ کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا جو ایک انداز ہے وہ بدلا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب آپ کسی ایسی ڈیوائس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں جو کئی موضوعات کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر آدمی جو ہے وہ یکسوئی جو ہے نا کسی ایک کام میں نہیں لگا پاتا. ہم نے دیکھا کتاب کھلی یا وہ لازمی بات ہے نوٹیفیکیشن کھلے ہوئے ہیں تو وہ ٹھک کر کے جو ہے وہ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ واٹس ایپ پر ہوں، اگر فیس بک کے ہوں تو وہ آتے ہیں، تو پھر آدمی اس طرف بڑھ جاتا ہے. تو اپنا رشتہ کتاب سے جوڑی. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ مطالعے کے لیے دیتے ہیں. بڑا علم میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے، سیکھنے سکھانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. اس رسالے کو یہ PDF میں بھی مل جاتا ہے کیونکہ اب موبائل کا دور ہے، تو ہمارے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور وہ رسالے کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج ہمارا پروگرام تھا زندگی بہتر بنائے میں خوش فہمی. آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ خوش فہمی دراصل دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، حقیقت سے دور کر دیتی ہے اور اندر ہی اندر انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین کہ خوش فہمی آدمی کو جو ہے وہ کمزوری کی طرف لے جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، نظام ہمارے دم سے چل رہا ہے، وقت ہمارا ہے، لیکن کبھی کبھی جب یہ خوش فہمی ختم ہوتی ہے تو سب بکھر جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوش فہمیوں سے باہر نکلیں، حقیقت کی زندگی کی طرف آئیں اور اپنی زندگی میں عاجزی انکساری پیدا کریں اور اپنے معاملات پر توجہ کریں. علم ہے کیسے سیکھا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، تربیت ہے بچوں کی، اولاد کی، اپنی اس کو کس طرح کرنا ہے، ان تمام چیزوں پر توجہ کریں. اللہ نے چاہا تو دنیا بھی بہتر ہوگی،
اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کے اس پروگرام کو سمجھنے، سیکھنے اور اچھی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی